السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے 8 ایمان افروز پہلو۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کیا ہم واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے وہ ایمان افروز پہلو جانتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں سے منفرد بنا دیتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون تھے جنہیں ایک پتھر سلام کرتا تھا؟ کس کی دعا سے انگلیوں کے درمیان سے پانی جاری ہو گیا؟ کس کی خوشبو ایسی تھی کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے پسینے کو اپنے پاس محفوظ کر کے رکھتے تھے؟ اور وہ کون تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ذاتی انتقام نہیں لیے؟ آئیے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے 8 ایسے ایمان افروز پہلو جانتے ہیں جو ہمارے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید تازہ کر دیں گے۔ پہلا پہلو، پوری انسانیت کے لیے رحمت۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے فرمایا، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سورۃ انبیاء آیت نمبر 107۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت صرف انسانوں تک، مسلمانوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ ہر انسان، ہر کمزور، ہر یتیم، ہر مسکین، بلکہ جانوروں تک کے لیے بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ آسانی، نرمی، محبت اور خیر خواہی کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس بات کی روشن دلیل ہے کہ اسلام رحمت، عدل اور شفقت کا دین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رحمت الہی کا کامل مظہر تھے۔ دوسرا پہلو، دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کے معترف تھے۔ نبوت سے پہلے اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الصادق اور الامین کہتے تھے۔ کوہ صفا پر اعلان نبوت سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کہوں دشمن حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ سب نے کہا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ یہ اس شخصیت کی گواہی تھی جس کی امانت، دیانت اور سچائی پر دوست ہی نہیں بلکہ سخت ترین دشمن بھی اعتماد کرتے تھے۔ یہی کردار بعد میں لاکھوں دلوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ تیسرا پہلو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک کی خوشبو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے کبھی مشک یا عنبر کی ایسی خوشبو نہیں سونگھی جو رسول اکرم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی ہو۔ اس سے بہتر خوشبو دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک پسینہ جمع کر کے اپنی خوشبو میں ملا لیتی تھی۔ یہ اللہ تعالی جل جلالہ کی عطا کردہ ایک خصوصی فضیلت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نہ صرف روحانی سکون محسوس کرتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینہ کی خوشبو سے دل و دماغ معطر ہو جایا کرتے تھے۔ چوتھا پہلو، پتھر بھی سلام کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مکہ میں ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، اور آج میں بھی اسے پہچانتا ہوں۔ صحیح مسلم شریف۔ یہ معجزہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی عظمت عطا فرمائی کہ بے جان مخلوق بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیتی تھی۔ یہ واقعہ ہمارے ایمان کو تازگی بخشتا ہے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کو مزید نمایاں کرتا ہے۔ پانچواں پہلو، انگلیوں سے پانی کا معجزہ۔ ایک سفر میں پانی ختم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ پانی کے برتن میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، یہاں تک کہ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وضو کیا اور خوب پانی پیا۔ یہ اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف سے عطا کردہ عظیم معجزہ تھا، جسے سینکڑوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو کس قدر شرف قبولیت عطا فرمایا تھا۔ چھٹا پہلو، بے مثال عاجزی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی گلیوں میں عام لوگوں کی طرح چلتے، بیماروں کی عیادت کرتے، غلام کی دعوت قبول فرماتے، اپنے جوتے خود مرمت کرتے اور گھر کے کاموں میں ازواج مطہرات رضوان اللہ عنہن کی مدد فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کے کام کیا کرتے تھے، پھر نماز کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اقتدار، عزت اور عظمت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی ایسی تھی کہ ہر شخص خود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب محسوس کرتا تھا۔ ساتواں پہلو، دشمنوں کو بھی معاف کر دینا۔ فتح مکہ کے دن وہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بے شمار ظلم کیے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام لینے کی بجائے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ یہی وہ عظیم اخلاق تھا جس نے سخت دل دشمنوں کو بھی اسلام کا شیدائی بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر سکھایا کہ حقیقی طاقت بدلہ لینے میں نہیں بلکہ معاف کر دینے میں ہے۔ آٹھواں پہلو، بچوں سے بے مثال محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو سلام کرتے، انہیں پیار کرتے، گود میں اٹھاتے، ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتے اور حضرات حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو محبت سے بوسہ دیتے تھے۔ اگر کوئی شخص بچوں پر شفقت نہ کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیم آج بھی ہر مسلمان کے لیے بہترین نمونہ ہے کہ بچوں کی عزت، محبت اور تربیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ اللہ تعالی جل جلالہ ہمیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اپنے دلوں میں زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک، شیئر